بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله والصلوات والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام على هذه القناة. هيا نبدأ درس اليوم. ناظرین کرام، آپ کا چینل پر استقبال ہے. آج عربی رسالہ مجلۃ المجتمع کی عبارت جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، ان میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، آئیے پہلے ان کے معانی پر ایک نظر ڈالتے ہیں، پھر اس عبارت کو سمجھیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے اور ان کی تعبیرات پر غور کریں گے. یہ الفاظ اس عبارت میں استعمال ہوئے ہیں: وکالۃ التعاون الامنی التابعۃ لوزارۃ الدفاع الامریکیہ، US ڈیفنس سیکورٹی کوآپریشن ایجنسی، امریکی دفاعی سیکورٹی یا حفاظتی تعاون ایجنسی. توتر، ٹینشن، کشیدگی. القوات الکردیہ، کردش فورسز، کرد فورسز. صفقۃ تسلیح، آرمامنٹ ڈیل یا آرمز ڈیل، اسلحے کا سودا، اسلحے کا معاہدہ. معدت جمع معدات، اکوپمنٹ، ساز و سامان. وحدات البیشمرکۃ الکردیۃ التابعۃ لاقلیم کردستان العراق، کردش پیشمرگہ یونٹس آف دا کردستان ریجن آف عراق، عراق کے کردستان علاقے کی کرد پیشمرگہ یونٹ. موازرۃ، مساعدۃ، معاونۃ، ہیلپ، مدد. حیال، ظرف بمعنی ازاء، تجاہ، قبالہ، ٹورڈس، کی طرف. الشعب الکردیہ، کردش پیپل، کرد لوگ. عدید جمع عدائد و اعداد، سیورل، کئی، متعدد. البنتاجون، مقر وزارت الدفاع الامریکیہ، پینٹاگن، پینٹاگون. اگر کسی لفظ کا معنی آپ کو پتہ نہ ہو اس عبارت میں تو آپ کمنٹ میں اس کا معنی پوچھ سکتے ہیں. آئیے عبارت کو سمجھتے ہیں. ودعمت الولایات المتحدة القوات الكردية لتظل مصدرا للتوتر على الحدود التركية. ریاست ہائے متحدہ نے کرد فورسز کی حمایت کی تاکہ وہ ترکی سرحد پر کشیدگی کا منبع بنا رہے، کشیدگی کا باعث بنا رہے. مصدر، باعث، منبع، ذریعہ بنا رہے. دعمت کا فاعل ہے الولایات المتحدہ اور القوات الکردیہ جو ہے وہ مفعول بھی ہے. لتظل میں لام جو ہے یہ حرف تعلیل ہے، اس کے بعد ان جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے اور یہ جو لام ہے وہ کئی کے معنی میں ہوتا ہے. لتظل، اسی وجہ سے یہ جو فعل ہے وہ منصوب ہے اور اسی کے اندر جو ہے تظل یہ فعل ناقص ہے اور اس کا جو مبتدا ہے وہ اس کے اندر جو ضمیر ہے ہیا کی جو القوات الکردیہ کی طرف لوٹ رہی ہے وہی ہے اور مصدراً اس کی خبر ہے. ففي بیان صادر عن وکالۃ التعاون الامنی التابعۃ لوزارۃ الدفاع الامریکیہ البنتاجون، اس کو البنتاغون بھی کہا جاتا ہے، غین بھی جو ہے استعمال ہوتا ہے. تم الکشف عن اکبر صفقۃ تسلیح تقدمها امریکہ للقوات الکردیۃ بالعراق. امریکی وزارت دفاع کے سیکورٹی تعاون ایجنسی کی طرف سے نشر ہونے والے ایک بیان میں ایک بہت بڑے اسلحے کے ڈیل کا انکشاف ہوا ہے جسے عراق میں کرد فورس کے لیے امریکہ پیش کر رہا ہے، جسے امریکہ عراق میں کرد فورس کے لیے پیش کر رہا ہے. یعنی یہ جو ڈیل ہے اسے اسلحے کی ڈیل، ایک بہت بڑی اسلحے کی ڈیل کا انکشاف ہوا. امریکی وزارت دفاع کے سیکورٹی تعاون ایجنسی کی طرف سے شائع ہونے والے، نشر ہونے والے ایک بیان میں ایک بہت بڑے ہتھیار کے ڈیل کا یا ہتھیار کے سودے کا انکشاف ہوا ہے جسے امریکہ کرد فورس کے لیے عراق میں پیش کر رہا ہے. وذلك حين وافقت على بيع أسلحة ومعدات بقيمة 295.6 مليون دولار لوحدات البيشمركة الكردية التابعة لإقليم كردستان العراق
اور یہ اس وقت ہوا ہے اور اسے اس نے اس وقت اسلحے اور ساز و سامان کے فروخت پر اتفاق کیا ہے 295.6 ملین ڈالر کی لاگت کا، 295.6 ملین ڈالر کی لاگت کا یا کی قیمت کا کے ساز و سامان اور اسلحے کے فروخت پر اس نے اتفاق کیا، یعنی امریکہ نے۔ والدعم الامریکی للاکراد لم يتوقف على العراق فحسب، اور امریکی حمایت کردوں کے لیے عراق پر ہی نہیں رکا، صرف عراق پر ہی نہیں رکا، قدر تسلیح جیسا کہ ہتھیار کا جو ہے ڈیل ہوا ہے، جیسا کہ یہ ہتھیار، فهناك مؤازرة وتأييد قوي من قبل واشنطن حيال قوات سورية الديمقراطية ووحدات الشعب الكردية، بلکہ کرد لوگ کی یونٹس یا کرد قوم کی یونٹس اور سیریا کی جمہوری فورسز کے سامنے واشنگٹن کی طرف سے مضبوط حمایت اور مدد موجود ہے، کیونکہ بہت سے رپورٹس حیث یشیر العدید من التقاریر، کیونکہ کئی رپورٹس متعدد رپورٹس ان فورسز کے پینٹاگن کی طرف سے یا پینٹاگون کی جانب سے عسکری حمایت حاصل کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ یا جہاں بہت سارے رپورٹ ان فورسز کے پینٹاگن کی جانب سے عسکری حمایت، عسکری مدد حاصل کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ عبارت سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ آئیے انگریزی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ The United States supported the Kurdish forces to remain a source of tension on the Turkish border. In a statement issued by the U.S. Defense Security Cooperation Agency, Pentagon, the largest armaments deal offered by America to the Kurdish forces in Iraq was revealed when it agreed to sell weapons and equipment worth $295.6 million for the Kurdish Peshmerga units of the Kurdistan region of Iraq. The U.S. support for the Kurds did not stop at Iraq only, as well as the armament. There is help and strong support from Washington towards the Syrian Democratic Forces and the Kurdish People's Units, as many reports indicate that these forces received military support from the Pentagon. آئیے اردو تحریری ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ریاستہائے متحدہ نے کرد فورسز کی حمایت کی تاکہ وہ ترکی کی سرحد پر کشیدگی کا باعث بنا رہے۔ امریکی دفاعی حفاظتی تعاون ایجنسی پینٹاگون کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں سب سے بڑے ہتھیاروں کے سودے کا انکشاف ہوا ہے جسے امریکہ عراق میں کرد فورسز کو پیش کر رہا ہے، اور اسی وقت اس نے عراق کے کردستان علاقے کے کرد پیشمرگہ یونٹس کے لیے 295.5 ملین ڈالر مالیت، یہ 5 غلطی سے آ گیا 6 ہوگا کیونکہ یہاں پر 6 ہے، ملین ڈالر مالیت کے ہتھیار اور سامان فروخت کرنے پر اتفاق کیا۔ کردوں کے لیے امریکی حمایت صرف عراق پر ہی نہیں رکی، جیسے یہ اسلحہ یعنی یہ اسلحے کا جو ڈیل ہوا، کرد لوگوں کی یونٹ اور شام کی جمہوری فورسز کے سامنے واشنگٹن کی جانب سے مدد اور مضبوط حمایت ہے، یہاں یا مضبوط حمایت موجود ہے، جہاں متعدد رپورٹس ان فورسز کے پینٹاگون کی جانب سے عسکری حمایت حاصل کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ عربی رسالے کا سمجھنا بالکل ممکن ہے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے تقریباً 23 ویڈیوز جو ہے بنا چکا ہوں، اور اس کا پلے لسٹ میں موجود ہے۔ آپ چینل کے پلے لسٹ پر جا کر کے ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ عربک میگزین کے نام سے جو پلے لسٹ ہے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر جو الفاظ ان عبارتوں میں استعمال ہوئے ہیں، اگر آپ اسے ان الفاظ پر اور ان کے استعمالات پر اگر آپ نے عبور حاصل کر لیا تو یقیناً آپ عربی میگزین سمجھ سکتے ہیں۔ مع السلامہ۔